آپ کو 4 باتیں بتاتا ہوں. کتنی؟ 4 باتیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس دن جو ہے 15 شعبان کو ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی 15 شعبان ہے، چلو ارے نہانا، گھروں کی صفائی، اور جیسے تہوار کا موقع ہوتا ہے غسل کیا، اور نئے کپڑے پہن کر لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے نئے کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں، غسل کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کوئی تہوار ہے. تو آپ کو سے میں یہ بتا دوں، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اسلام میں تہوار جو ہے رات کا کوئی تہوار نہیں ہے. رات کا کوئی تہوار نہیں ہے اسلام میں. بتائیے بھائی کیوں رات کا تہوار ہے؟ رات کا تہوار کوئی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں تہوار ہے دن کا. کیا ہے؟ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی، عید قربان، عید ہمارے یہاں عید جو عید الفطر ہوتی ہے روزے کے بعد رکھی. بس 2 یہ تہوار ہے، اور دن میں تہوار ہے یہ. اور رات کا تہوار ہمارے یہاں نہیں ہے، غیر مسلموں کے یہاں ہے. غیر مسلموں کے یہاں تہوار کب ہوتا ہے بھائی؟ رات میں ہوتا ہے. عیسائیوں کے یہاں تہوار کیا ہے؟ کرسمس ڈے کیا ہے؟ رات میں. سمجھ گئے آپ؟ تو دن میں یہ ہے کہ دن میں تہوار مناؤ، خوشی مناؤ، جشن مناؤ. اللہ نے رات کو جشن منانے کے لیے اس کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے رات کو بنایا ہے آرام کیجئے، عبادت کیجئے اللہ کی. تو اگر رات میں اگر تہوار منایا جاتا، اگر تہوار ہوتا، تو وہی ہوتا جو ہونا چاہیے کہ ذہن جاتا ہے اس میں رات میں جب تہوار ہو، جشن منایا جائے، خوشی منائی جائے، تو آدمی غلطی کی طرف زیادہ جاتا ہے، گناہ کی طرف زیادہ جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کرسمس ڈے کو سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے. پورے سال میں جتنی شراب پی جاتی ہے اتنی شراب اس دن پی لی جاتی ہے. اور یہ ہندوؤں کے یہاں جو ان کے ہولی ہے یا جتنے بھی تہوار ہیں سب رات کے ہیں نا. کیا ہوتا ہے ان کے یہاں؟ کیا ہوتا ہے بھائی تہوار میں؟ کیا ہوتا ہے؟ کوئی عبادت ہوتی ہے؟ کوئی یہ ہوتا ہے؟ نہیں. اس لیے معلوم ہوا کہ اسلام میں کوئی تہوار رات کا تہوار نہیں ہے. تو شب برات جو ہے، اب جہاں سے بھی آیا ہو، سب جانتے ہیں فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، میں جانتا ہوں. برات کے معنی جہاں نجات کے ہوتے ہیں، برات کے معنی بیزاری کے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے. برات من اللہ، اللہ بیزار ہے ایسے لوگوں سے. اللہ بری من المشرکین، اللہ مشرکین سے بیزار ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے شب برات جو ہے کوئی تہوار نہیں ہے. اگر کوئی تہوار مناتا ہے تو کیوں بھائی تہوار ہے؟ نیا کپڑا پہنا جا رہا ہے. ایک بات سمجھ گئے، تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی رات کا تہوار نہیں ہے. نہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، نہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، نہ صحابہ کرام سے. دوسری چیز ہے تو حلوہ ماڈھا اور یہ جو بھی کیا جاتا ہے، یہ سب بھی تو صحیح نہیں ہوگا نا بھائی. حلوہ پکانا جیسے اور تہوار پر جیسے ہم عید پر سویاں پکاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ پکانا وکانا صحیح ہوگا. اور حلوہ پکانے والے کیوں پکاتے ہیں بھائی؟ تو ان سے پوچھا کہ حلوہ کیوں پکاتے ہو بھائی؟ تو کہا حضرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے نا، تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، تو اس لیے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں، کھاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے شوال میں، اور آپ شعبان میں کھا رہے ہو. ارے بھائی تو شوال میں کھا لو. اور پھر کہتے ہیں اویس قرنی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو ان کو پتہ نہیں چلا ہے نا، تو انہوں نے سارے دانت توڑ لیے. تو اس لیے ہم بھی، انہوں نے حلوہ کھایا تو ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں. تو تم تو حلوہ ایسا پکاتے ہو سخت، جو بغیر دانت والا کھا ہی نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ سوجی کا حلوہ پکایا جاتا ہے وہ تو سخت ہوتا ہے. تو کیا کیا باتیں ہیں، یہ تو تہوار کی کوئی حیثیت نہیں. سمجھ گئے آپ ایک بات؟ دوسری بات یہ کہ اس دن لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، اور باقاعدہ قبرستان میں چراغاں کراتے ہیں. چراغاں ہوتا ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارے یہاں تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہے رامپور میں یہاں، کہ اور جگہوں پر دیکھا باقاعدہ چراغاں اور یہ، اور وہاں پر دکانیں لگتی ہے، باقاعدہ دکانیں لگتی ہے وہاں. بھائی وہ برگر خرید لیجئے، پیزا خریدیے، اور یہ لیجئے، اور وہ دکانیں لگی ہوئی ہیں،
اور ایک میلہ لگا ہوا ہے، آ رہے لوگ جتھے کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں اور قبرستان سے آ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے باقاعدہ؟ کیا اس کی کیا حقیقت ہے بھائی؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ملتی ہے ہم کو، کتنی؟ ایک حدیث۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر آپ تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے کہ اچانک اٹھے اور آپ چلے گئے۔ حضرت عائشہ بھی پیچھے سے گئی تو دیکھا آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، وہاں پر کھڑے ہیں آپ۔ تو آپ نے پوچھا عائشہ کیوں آ گئی؟ تو کہا اس لیے کہ میں نے سوچا کہیں آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے یہاں گئے ہوں۔ تو نہیں اے عائشہ، یہ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر تشریف لے آتا ہے اور بنی کلب کے بکریوں کے بال کے برابر جو ہے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں لوگ۔ یہ حدیث میں آپ کو بتا دوں، حدیث نہایت ہی ضعیف ہے، نہایت ہی ضعیف ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنے استاد سے بھی پوچھا اور میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تھوڑے دیر کے لیے تو حضرت عائشہ کی شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ بتا دیتا ہوں، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کر رہی ہوں، تو کیا میں بدگمانی کر سکتی ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کر سکتی ہے وہ؟ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کسی طرح وہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا کہ بھائی صحیح ہے، چلیے۔ تو کسی صحابی نے تو کیا نہیں، آپ تو ایک دن گئے، ابو بکر صدیق گئے قبرستان میں اس رات میں، عمر فاروق گئے، عثمان غنی گئے، علی مرتضیٰ گئے، بھائی گئے، صحابہ کرام جاتے تھے؟ نہیں، کہیں نہیں، کہیں تذکرہ نہیں ملتا، کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ بھائی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہوں کہیں نہیں ملتا ہے نا؟ تو یہ بتائیے خیر کے معاملے میں صحابہ کرام آگے تھے کہ ہم لوگ آگے ہیں؟ یہ بتا دیجیے آپ مجھے بس، کون آگے ہے بھائی خیر کے کام میں؟ صحابہ کرام آگے تھے، تو وہ تو گئے نہیں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جانا ثابت، وہ بھی حدیث میں نے کیا بتایا، بہت ہی ضعیف ہے، کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے وہ۔ اگر میں کہتا ہوں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو صحیح ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے سناٹے میں 2 بجے رات میں گئے ہیں، جب سناٹا تھا، تو تم کیوں جتھے کی شکل میں کیوں جاتے ہو بھائی؟ اور تم وہاں پر چراغاں کیوں کرتے ہو؟ اور تم تو پوری پارٹی کے ساتھ جاتے ہو اور ہر سال جا رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی میں ایک مرتبہ گئے، کیوں بھائی؟ آپ تو ایک ہی مرتبہ گئے نا، تو تم کیوں ہر سال جاتے ہو اور جتھے کے ساتھ جاتے ہو؟ تو یہ سب صحیح نہیں ہے، بات سمجھ گئے نا بھائی؟ اگر آپ کو اپنے مردوں کے لیے ارے کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں دعا کرنا چاہتے، گھر بیٹھے دعا کیجئے، گھر بیٹھے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا اور ان کو فیض پہنچے گا۔ بات سمجھ گئے؟ دوسری چیز سمجھ گئے؟ تو یہ قبرستان جانا اور اس کا بڑا اہتمام کرنا، یہ سب جو ہے یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے۔ اب تیسری چیز ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی بات ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھنا، اور اس کو بڑا اجر و ثواب، اور اس رات میں نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے کہ اتنی رکعت میں نماز پڑھ لو، بغیر رکوع کے پڑھ لینا، بغیر سجدے کے پڑھ لینا، بغیر سلام۔ معلوم ہے عجیب عجیب چیزیں ہیں، اس طرح کی روایتیں سناتے ہیں، اور یہ سناتے ہیں کہ یہ شعبان تو اللہ کا مہینہ ہے اور یہ میرے امت کا مہینہ ہے، اور یہ کیسی کیسی حدیثیں سنا رہے ہو، کیسی جتنی بھی حدیثیں اس سلسلے میں سنائی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے، کوئی اور من گھڑت ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، استدلال کیا جائے۔ اور جہاں تک روزے والی ہے 15 شعبان، حضرت علی سے روایت ہے، وہ حضرت علی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کا روزہ رکھنا اور اس کا یہ اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو جو ہے کیا ہوتا ہے سمائے دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اور اس کا منادی پکارتا ہے جی۔ تو اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور آپ نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ تو آپ سن لیجئے، وہ حدیث بھی ضعیف ہے، وہ حدیث اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، استدلال کیا جائے۔ ہاں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے، بلکہ مسلسل آپ پورے مہینے کا رکھتے تھے، لیکن اپنی امت کو منع کیا ہے، اپنی امت کو منع کیا ہے آپ نے
کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے رکھ لو، اس کے بعد مت رکھو۔ اگر کوئی شخص 13، 14، 15 کے روزہ رکھنے کا عادی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھ کر رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اتنی بات یاد رکھیے۔ تو جہاں تک روزے کی اور عبادت کرنے کی بات ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان جو ہے دو طرح کی دو طرح کے رجحان پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل کسی طرح صحیح نہیں ہے، کوئی عبادت کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کچھ عبادت کرنی ہو تو عبادت کر سکتے ہیں، اور یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، اپنے طور پہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہیں محققین، ان کی رائے یہی ہے کہ چونکہ اس طرح کی کوئی حدیث صحیح ہے نہیں، کہ کوئی کسی عمل کے بارے میں صحیح نہیں ہے، اور اگر ہوتی صحیح تو ہم بھی کرتے۔ اور انہوں نے ایک نقطے کی بات کہی ہے، بڑی نقطے کی بات ہے، وہ سمجھ لیجئے محققین، کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ رات بہت عظیم ہوتی، 15 شعبان کی رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعین نہیں کرتا، یہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے جیسے جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اتفاق ہے، بتا دیجیے آپ، اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پہ جب امام بیٹھتا ہے تب وہ گھڑی ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سورج ڈوبنے سے پہلے ہوتی ہے نا، اس میں مختلف 3 رائے ہیں، اختلاف ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح شب قدر کے بارے میں کیا ہے بھائی؟ اخیر عشرے کی راتوں میں ہے، کسی رات کی تعین ہے، تو اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں اتنی عظیم رات ہے اور اس کی تعین ہو گئی، اس لیے محققین کہتے ہیں نا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی نہیں تعین کی اللہ تعالیٰ نے، اور لوگوں کی جگہ نہیں تعین کی، یہاں کر دی، تو آپ مان لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، اس لیے کہ تعین نہیں کی اللہ نے، کہ اگر تعین کر دیتا اللہ اور اس رات میں اگر کوئی غلط کام کرتا تو جتنا اجر و ثواب ہے نیک کام کرنے کا، ویسے غلط کام کرتا تو وبال بھی اتنی ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم راتیں ہیں اس کی تعین نہیں کی ہے۔ اس لیے محققین کی رائے یہی ہے کہ اس رات میں کوئی اس طرح کی چیز، کوئی مخصوص عبادت نہ کی جائے، بس جسے آپ کرتے رہے ہیں کرتے رہیے۔ تلاوت کرتے تھے آپ تلاوت کیجئے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے آپ تہجد پڑھیے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ ایک چوتھی بات، اب وہ آخری بات یہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے 15 شعبان کو، یہ سمجھتے کہتے ہیں قرآن کا نزول ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے، سارے معاملات کا فیصلہ ہوتے ہیں سال بھر کے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے دنیا میں آئیں گے، کتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے، اسی رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب بتائیے قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے سورہ دخان میں، سورہ دخان، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم من عندنا انا کنا مرسلین۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا ہے جی۔ اور کیا کہتا ہے؟ انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا ہماری طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو لیلہ مبارکہ کیا ہے بھائی جس میں قرآن نازل ہوا؟ تو سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ کس کو؟ قرآن کو جی۔ اور شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو شب قدر کب ہوگی بھائی؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو 15 شعبان کو کیسے قرآن نازل ہو گیا بھائی؟
یہ بات بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا چلو اتنا تو مان لو بھائی کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل ہو گیا اور پھر وہاں سے شب قدر میں نازل ہوا۔ ارے بھائی کہاں سے مان لیں؟ کوئی چیز دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، تبھی تو مانوں گا۔ بھائی قرآن سے حدیث سے کوئی بات کہو گے تبھی تو اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جو شب قدر کی روایتیں تھیں کی فضیلت کی، جو قرآن اور حدیث سے نا، اس کو لوگوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ شب برات کے ساتھ۔ اور ہمارے یہاں شب برات کی جتنی اہمیت ہے شب قدر کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، کیوں بھائی بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہے؟ شب قدر کی ہمارے نزدیک ہمارے یہاں کیا اہمیت ہے؟ نہیں، شب برات کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھ لیجیے آپ پورے شہر میں چراغاں ہوگا، رات بھر جگیں گے، مسجدیں جو ہیں فل ہوں گی اور لوگ عبادت کر رہے ہوں گے، قبرستان جتھے کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اور آنا جانا پورے رات جو ہے کیا ہوگا، اور حلوہ آتش بازی بھی ہوگی۔ یہ آتش بازی کیا ہے؟ اپنے پیسے میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا، اپنے پیسے میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا، اس سے زیادہ بیوقوفی ہو سکتی ہے؟ اور یہ آتش بازی آئی کہاں سے؟ اس کو بھی اب انہوں نے کہہ دیا تو میں بتا دوں۔ آتش بازی آئی ہے اصل میں 132 ہجری میں، جب عباسی جو ہیں انہوں نے سوچا کہ امویوں کو کرسی سے تخت سے بے دخل کر دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے، تو دیکھا کہ ہم تنہا تو ان امویوں کو ہٹا نہیں سکتے، سارے عرب جنگجو ان کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے ایرانیوں سے، برامکہ جو تھے ایرانی، ان سے رابطہ قائم کیا، ان کو اپنے ساتھ ملایا عباسیوں نے۔ اور برامکہ جو تھے وہ آتش پرست تھے، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ برمک جو تھے وہ آتش پرست تھے، ان کے آتش کدے بجھ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کے دور میں یہ شکست کھا گئے، یہ وہ آتش کدے تو بجھ گئے، لیکن وہ جراثیم ان کے دلوں میں تو باقی رہے۔ آتش پرستی والے جراثیم تو ان کے دلوں میں کیا رہے؟ باقی رہے۔ تو جب یہ عباسی حکومت آئی ہے 132 میں، تو برمک جو ہیں عبد الرحمن برمکی اور فلاں برمکی، یہ وزیر بہت بڑے بڑے منصبوں پر فائز رہے، کیونکہ ان کے توسط سے حکومت ملی تھی ان کو، تو اس لیے مجبور تھے عباسی کہ ان کو بڑے بڑے عہدے دیں، تو بڑے بڑے عہدے دیے۔ تو جب بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے وہ، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان اس آتش بازی کو کیا کیا؟ فروغ دینا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اپنی وہ دل میں جو آتش پرستی کی آگ بھڑک رہی تھی اس کی تسکین کے لیے یہ کام انہوں نے کر لیا۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی پیسے میں اپنے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ آگ لگاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ایک آدمی 10 روپے کا نوٹ لے اور سڑک پہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر اس میں آگ لگائے تو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی بتا دیجیے آپ کہ بھائی آپ میں سے ہر آدمی کیا کہے گا؟ کہیں گے بھائی پاگل ہو گیا ہے، اس کو لے جاؤ پاگل خانے میں بھرتی کرا دو۔ تو کوئی آتش بازی کرتا ہے، اور یہ لوگ تو اپنے کتنے چھوڑتے ہیں بھائی؟ لاکھ لاکھ روپے کا ایک آدمی چھوڑتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ روپے کی کتنی آتش بازی ہوتی ہے، غیر مسلم چھوڑتا ہے، یہ کرتا ہے۔ ان کو کوئی پاگل نہیں کہتا، کوئی دیوانہ نہیں کہتا۔ انگریز کہتے ہیں، سب انگریز کہتے ہیں ہندوستانی 2 دن پاگل ہو جاتے ہیں۔ کون سے دن میں؟ کہنے لگے ایک تو دیوالی پہ اور ایک ہولی پہ لنگور ہو جاتے ہیں سب، لنگوروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، سمجھے نا۔ اور دیوالی پر کیا ہوتے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے پیسے کے اندر اس میں آگ لگا رہے ہیں، لاکھ روپے کا ایک آدمی چھوڑتا ہے پٹاخہ۔ آپ معلوم کر لیجئے بھائی، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، انہی کے پاس تو دولت ہے، اور کس کے پاس ہے؟ تو بنیوں کے پاس دیکھیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں اس پر۔ تو اللہ معاف کرے بھائی، ہم مسلمان انہی کی نقل کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ان کی جو دیوالی ہوتی ہے نا، ہم لوگ بھی آتش بازی چھوڑتے ہیں کہ بھائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ اور اس پہ برات میں بھی پہلے کے مقابلے میں تو کم ہے، اس لیے کہنی چاہیے۔ تو کیوں بھائی جواب سمجھ گئے آپ؟ جواب سمجھ گئے آپ؟ میں نے تھوڑی تفصیل سے بتا دیا تاکہ تو
تاکہ سب لوگ جو ہیں کیا ہو جائیں، سمجھ لیں. تو یہ 4-5 کام ہے، لیکن ہمیں تحقیق سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے. آپ چاہیں گے تو ہم سے چاہیں تو سب کتاب حدیثوں کے حوالے چاہیے تو میرے پاس سب موجود ہیں، میں سب بتا سکتا ہوں. بات سمجھیے. اب دعا کر لیتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا